اچھا جی، میں اپنی آج کی اس ویڈیو میں بھارت کو خصوصاً ایک پیغام ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں، اس کو ایک میسیج میں اس کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ان بزدلانہ حرکتوں سے باز آ جائے، اپنی مکاریوں سے باز آ جائے، اپنی غداریوں سے باز آ جائے۔ جس طرح اس نے کل پاکستان کے ڈیفرنٹ ایریاز کو اس نے ہٹ کیا اور رات کی تاریکی میں اس نے جو ہے نا وہ معصوم شہریوں کے اوپر جو ہے نا وہ اس نے گولے برسائے۔ میں بھارت کو یہ کھلا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے۔ اگر وہ باز نہ آیا، دیکھیں ہماری پاکستان آرمی الحمدللہ، ہمارا فخر ہے ہماری پاک آرمی کہ جو اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ کی مصداق بنے ہوئے بارڈروں پہ کھڑی ہے۔ آپ نے رات کی تاریکی میں حملہ کر کے اپنی غداری، اپنی مکاری اور اپنی بزدلی کو واضح تو کر دیا۔ آپ کو یہ تھا کہ پاکستان آرمی سوئی ہوگی، اللہ کے فضل سے پاک آرمی جاگ رہی تھی، جاگ رہی ہے اور جاگتی رہے گی۔ پاکستان آرمی ہمارا فخر ہے، ہمارا مورال ہے پاکستان آرمی۔ اللہ تعالی ہمارے ان جوانوں کو ہر محاذ پر کامیابیاں عطا فرمائے۔ میں انڈیا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس قوم کو للکارا ہے نا، جس پاکستان کو للکارا ہے، جس پاک آرمی کو آپ نے للکارا ہے، آپ نے ابھی ان کا یہ روپ دیکھا ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ کے وہ 3 رافیل طیارے کہ جن کے بارے میں آپ تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے کہ یہ ان کے اوپر یہ جو اعلیٰ ٹیکنالوجی رافیل طیاروں کے اندر ہے، ایڈوانس سسٹم ہے، ان 3 رافیل طیاروں کو ہماری ہی پاک آرمی نے، ہمارے شاہینوں نے تمہاری ہی حدود کے اندر مار گرایا۔ پھر اس کے بعد تمہارا ایک وہ طیارہ جس کو مگ 29 کا آپ نے نام دیا، ہم نے وہ بھی تمہاری ہی حدود میں مار گرایا۔ تمہارا SU-30 ہم نے وہ بھی اڑنے نہیں دیا اپنی حدود میں، تمہاری ہی حدود میں ہم نے اس کو مار گرایا۔ تمہاری درجنوں چوکیاں ہم نے تہس نہس کر کے رکھ دی۔ تمہارا تعاقب اللہ کے فضل سے ہم لوگ ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں۔ تمہارے تعاقب میں ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ تمہارا پیچھا کرتے آ رہے ہیں۔ انڈیا، تم نے اپنی بزدلانہ حرکت سے علاقائی سلامتی کو تم نے خطرے میں ڈال دیا۔ تمہیں یہ میں بتا دوں کہ ہمارا دین امن کو پسند کرتا ہے، جنگ کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر دشمن کی غداری اور مکاری اور اس کی چلاکی واضح ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین کا ہمیں حکم ہے کہ تم پھر ان کی گردنیں اڑانی ہیں۔ تم نے ان کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دینا ہے، تم نے ان کو مفلوج کر کے رکھ دینا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ہم اپنے اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند ہیں، ہم تمہارا تعاقب کر رہے ہیں۔ تم نے ایک چوکی کے اوپر تو سفید پرچم لہرا کے تم نے ہم سے امن کی ریکویسٹ تو کر لی ہے، لیکن تمہاری ساری کی ساری چوکیوں پر سفید پرچم نہ تمہیں لہرانے پہ مجبور کر دیا تو ہمارا نام بھی پاکستان نہیں ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ اللہ کے فضل سے ہمارا پاکستان ہر حوالے سے مضبوط ہے، ہر حوالے سے مضبوط ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اس طرح اٹیک کرو گے پاکستان عوام کے اوپر، معصوم شہریوں کے اوپر، نہتے لوگوں کے اوپر؟ تمہارے اٹیک سے کیا پاکستان آرمی بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے گی؟ تمہارے اس اٹیک سے کیا پاکستانی عوام میں بھگدڑ مچ جائے گی؟ اوے ہوش کے ناخن لو انڈیا، تمہیں کیا پتا کہ ہم تعداد سے نہیں لڑتے، ہم اپنی قوت ایمانی سے لڑتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور اسی قوت ایمانی سے تمہارے انڈیا کے بہت سارے ٹکڑے نہ کر دیے، تمہارے انڈیا میں 4 پاکستان نہ بنا دیے تو پھر ہمارا نام بدل دینا۔ تم نے اس قوم کو للکارا ہے کہ جو قوم راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کر اپنے رب کے آگے آہوزاریاں کرتی ہے، اپنے رب کے آگے کھڑی ہوتی ہے۔ تم نے اس قوم کو للکارا ہے، تم نے ان جوانوں کو للکارا ہے کہ جو اتنے پروفیشنل ہے کہ ساری دنیا ان کو سلوٹ کرتی ہے۔
پاکستان آرمی ہمارا مرال ہے، پاکستان آرمی ہمارا فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اب تمہاری گردنیں تو بوجھ لیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے مودی، اب تمہاری گردنیں دبوچنے کا وقت آ گیا ہے انشاءاللہ۔ اب ہم اپنے پاکستان آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان آرمی ہمیں جب بھی بارڈروں پہ انوائٹ کرے گی، انشاءاللہ پاکستان کا ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ، پاکستانی شہری انشاءاللہ اپنی پاک آرمی کی انویٹیشن پہ بارڈروں پہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے تمہارا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو بھاگ، اب تو کہاں تک بھاگتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔